بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترضی لہ۔ زرینہ اور حیدر ہسپتال میں صفائی کا کام کرتے تھے اور وہ صفائی بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے کرتے تھے۔ ہر کوئی ان سے بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ چھوٹے موٹے دوسرے کام بھی دوسروں کے کر دیا کرتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ وہ بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ گھر کے حالات ان کے اتنے اچھے نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ پھر ایک دن زرینہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی۔ ان کی شادی کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی تک کسی اولاد سے نہ نوازا تھا۔ حیدر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر ان کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کو چیک کروا سکتے۔ لیکن پھر بھی حیدر نے کسی ہمسائے سے کچھ پیسے لیے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اور جب ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے انعام سے نوازنے والا ہے، اور وہ بہت بے صبری سے اس چیز کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ حیدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو شدید چوٹیں آئیں۔ اس کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی، اور پھر زرینہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ آپریشن کروا سکے، مگر ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اسے 2 لاکھ کی ایمرجنسی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے 2 لاکھ جمع نہ کروائے تو اس کا آپریشن نہیں ہوگا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے ادھار پیسے مانگے، مگر اسے کسی نے بھی اتنے پیسے نہ دیے۔ پھر بھی اس نے بینک سے لون لیا اور اپنا گھر گروی رکھوایا۔ اس کا شوہر 3 دن بعد ہی وفات پا گیا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کے بچے کو دیکھے بنا ہی اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، جس کو بہت زیادہ انتظار تھا۔ زرینہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اس نے بہت سارا قرض لے لیا تھا، اور سب پیسے اس کے شوہر پر لگ گئے تھے۔ شوہر پھر بھی نہ بچ سکا تھا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اب تو وہ اکیلی ہی ہسپتال جاتی، اور جو اس کے وہاں سے اسے پیسے ملتے اس سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اب تو وہ حاملہ بھی تھی، اس لیے اس کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا۔ پہلے تو اس کا شوہر بھی کماتا تھا، بس وہ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ زرینہ کے ہمسائے بہت زیادہ اچھے تھے۔ وہ سبزی کا ٹھیلا لگایا کرتے تھے اور وہ پیاز اور ٹماٹر سیل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ اس کا ہمسایہ پیاز اور ٹماٹر پھینک رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے ہمسائے نے بتایا کہ میں ٹماٹر جو زیادہ خراب ہیں اور گلے سڑے ہیں ان کو پھینک رہا ہوں۔ تو زرینہ نے کہا، آپ اسے پھینکیے مت، اسے آپ مجھے دے دیں۔ ہمسائے نے پوچھا، آپ یہ سب کیا کریں گی؟ تو اس نے کہا، آپ اسے مجھے دے دیں پلیز، آپ اسے پھینکیں نہیں۔ تو ہمسائے نے سارے ٹماٹر اور پیاز اسے دے دیے۔ زرینہ کے گھر کے باہر کافی ساری ویران زمین پڑی تھی۔ زرینہ نے خراب ٹماٹر کے بیج وہاں زمین نرم کر کے پھینک دیے، اور کچھ چھوٹے پیاز بھی وہاں پر بو دیے تاکہ وہ اگ جائیں، اور کچھ ٹماٹر اور پیاز اور بیسن ملا کر بیسن والی روٹیاں بنانے لگی، اور کچھ اپنے ہمسائے کے پاس لے گئی تو ہمسائے کو وہ بہت زیادہ پسند آئی۔ اور اب زرینہ کے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، اور اب اسے ہسپتال میں کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے ہسپتال سے چھٹی لے لی، اور کھانے کی بھی تنگی ہو رہی تھی۔ اب اس کے پودے بھی کافی بڑے ہو گئے تھے اور پیاز ٹماٹر بھی لگنے لگے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے برتنوں میں دیکھا تو وہ سارے ڈبے خالی تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر وہ جو اس نے پیاز اور ٹماٹر لگائے تھے وہ توڑ کر لائی، اور بیسن میں آٹے کو گوندھ کر اس میں ملا کر بیسن والی روٹیاں بنانے لگی۔ بیسن کی روٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی،
تو اس کی ہمسائے بھی خوشبو سونگھ کر آ گئی اور ایک بھوکا کتا بھی وہاں آ نکلا اور وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جیسا کہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو دو۔ وہ بھی کتے کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا یہ مجھے بھوکا لگتا ہے، تو اس نے آدھی روٹی اس کو کتے کو ڈال دی۔ وہ واقعی بھوکا تھا اور اس نے وہ روٹی کھا لی۔ پھر اس نے آدھی اور ڈالی، اس نے وہ بھی کھا لی اور اوپر منہ کر کے کچھ دیر دیکھتا رہا، یعنی کہ آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ چلا گیا۔ ہمسائی کہتی، تم اتنے اچھے بیسن کے پراٹھے بناتی ہو، تم نے آج سے پہلے تو نہیں بنائے، تم ایسے کرو انہیں سیل کیا کرو۔ زرینہ مان گئی کیونکہ اس کو پیسوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ پھر وہ پراٹھے تیار کرتی اور اپنے ہمسائے سے ریڑھی مانگتی ہے، اور اس کے ہمسائے کے پاس ریڑھی فالتو تھی کیونکہ اب اس نے اپنی دکان بنا لی تھی، اس لیے وہ ریڑھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی اور اس نے وہ اس کو دے دی۔ اس نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے اتنی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، اور پھر وہ پراٹھے بنانے لگی، مگر کوئی گاہک ہی نہ آتا تھا۔ کافی دوپہر ہو گئی مگر وہاں کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ اس بھوکے کتے کو دیکھتی ہے جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا یہ بے زبان جانور بھوکا ہوگا، چلو میں اس کو ایک روٹی ڈال دیتی ہوں۔ اس کو روٹی ڈال دیتی ہے، وہ بھوکا کتا روٹی کھا لیتا ہے اور پھر شکرانے والے انداز سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کچھ اوپر منہ کر کے کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد زرینہ کی ریڑھی پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس بے زبان کی دعا لگی ہے اور اس کو اچھی خاصی سیل ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی اب اور اس نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ روزانہ پراٹھے سیل کرتی، اس کو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی اور وہ پیسے جمع کر لیتی، اور اس طرح 2.5 مہینے کا ٹائم بھی گزر گیا اور اس کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ گیا اور اس کو اس کی ہمسائی ہسپتال لے کر گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا اور پھر اس طرح اس کی زندگی بسر ہونے لگی۔ اب وہ پھر سے پراٹھے کی ریڑھی لگانے لگی۔ اب وہ اچھا خاصا کما لیتی تھی اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر جاتی تھی، مگر وہ غریبوں کو بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے انہیں فری میں کھانا کھلا دیتی تھی، کیونکہ بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اور وہ جانوروں کو بھی نہیں بھولتی تھی اور ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جو روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ان کو چڑیوں اور چنٹیوں کو ڈال دیتی، اور اگر کبھی کبھار کتا آ جاتا تو اس کو بھی دے دیتی، کیونکہ انسانوں کی دعا کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی دعا لگتی ہے۔ اور اس کا بچہ بھی اب بڑا ہونے لگا تھا اور اس کی اچھی خاصی زندگی بسر ہو رہی تھی اور اس کا سارا قرض بھی اتر چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔